الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرات مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، ہم درس بخاری کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. پہلے ہم بخاری کی حالت زندگی، اس کے بعد الجامع الصحیح کا تعارف پیش کریں گے. پھر اللہ کی توفیق سے دروس کے سلسلے شروع ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس پروگرام کو باعث خیر بنائے اور ہر طرح کے معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے. آمین. حضرات ناظرین، آپ میری باتوں کو سنیں اور داڑھی کو نہ دیکھیں. یہ میری بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے یہ 1986 کے آس پاس ختم ہو گئی تھی. غلطیاں یہ کامیابی کا زینہ ہوا کرتی ہیں، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات مسلسل کتابیں پڑھیں اور مسلسل برابر کتابیں پڑھتے رہیں. کہاں پڑھیں گے؟ آپ لائبریری جائیں، لائبریری سے کچھ نئی کتابیں دیکھیں. روز ایک دو نئی کتاب دیکھیں، اس کے مؤلف کو دیکھیں اور کتاب کی فہرست کو دیکھیں. بہت سی کتابیں مطالعہ کی ہوتی ہیں، پوری کتاب پڑھنی چاہیے، پوری کتاب پڑھیں. لیکن اپنے علم میں روز اضافہ کرنے کی کوشش کریں. خاص طور سے کتاب کی دنیا میں ایک کتاب روزانہ نئی دیکھیں. اگر روز ایک کتاب دیکھیں گے تو مہینہ میں کم سے کم 25-30 کتابیں آپ دیکھ لیں گے. سال میں آپ کی کتنی کتابیں ہو جائیں گی؟ شیخ نیاز احمد طیب پوری مدنی رحمہ اللہ. یہ نام سنتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے. آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ گاؤں کا نام استعمال کرتے ہیں. استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن بہت کم ہیں. پہلے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. نام کے ساتھ گاؤں کا نام خود شخصیات بھی استعمال کرتے تھے اور لوگ بھی استعمال کیا کرتے تھے. نیاز احمد طیب پوری رحمہ اللہ. جب سب سے پہلی مرتبہ میں ان کا نام سنا تھا تو مجھے یاد آئے تھے نیاز فتح پوری، کیونکہ ادبی دنیا میں جب بھی تنقید کی بات آتی ہے، شعر و شاعری پر تنقید کی بات آتی ہے یا ادب کی بات آتی ہے، تو نیاز فتح پوری ان کی بھی بات آتی ہے. تو ان کا نام سنا تھا. نیاز طیب پوری جیسے ہی سنا تو وہی یاد آئے، نیاز فتح پوری. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نیاز طیب پوری مدنی رحمہ اللہ ایک شخصیت ہیں جو دینیات کے بھی ماہر ہیں، ادب کے بھی ماہر ہیں، جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے استاد ہیں. جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جب تک تھا میں آپ کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن جب کلیۃ الحدیث بنگلور پہنچا تو وہاں پر ہمارے کئی ساتھی تھے جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فارغ ہو کر تخصص کے لیے یہاں پر آئے تھے. تو کبھی کبھی آپس میں تذکرہ چلتا تو ہماری جامعہ کی باتیں ہم سناتے، ان کی جامعہ کی باتیں وہ سناتے. اور بارہا جن اساتذہ کا تذکرہ ہوتا ان میں شیخ نیاز احمد طیب پوری مدنی رحمہ اللہ ان کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا. اور ہم سنتے کہ آپ ایک اچھے مدرس ہیں، آپ کے انداز پر گفتگو کی جاتی، آپ کے ناصحانہ باتوں پر گفتگو کی جاتی، آپ کن چیزوں پر ابھارتے تھے، کن چیزوں کی طرف توجہ دلاتے تھے، ان پر بات کی جاتی. تو بتاتے کہ آپ جہاں مطالعے کی طرف دھیان دلاتے، وہیں پر یہ بھی بتاتے کہ درسیات کا مطالعہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. درسیات کو جو ہے معمولی مت سمجھنا، بلکہ جو بھی درسی کتابیں ہیں ان کو بھی بڑے غور سے اور شوق سے پڑھنا.
اور آپ یہ بھی بتاتے کہ آپ اپنے اندر سے دلچسپی پیدا کرو اور عربی زبان پر دھیان دو، عربی زبان میں بات کرنے کی کوشش کیا کرو۔ آپ عربی بول رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی لفظ یاد نہیں آیا تو آپ اردو ہی استعمال کر لیجئے، کوئی بات نہیں۔ عربی بولتے بولتے اگر عربی لفظ یاد نہ آئے، اسی کو اعراب لگا دیجئے اور اسی کو عربی میں استعمال کر لیجئے، پھر آئندہ دیکھیں کیا ہے وہ اس کا لفظ۔ اس طرح کرتے کرتے آپ عربی زبان آرام سے سیکھ جائیں گے، مشکل نہیں ہے، آپ بات کریں آپس میں۔ یہ نصیحت آپ بارہا بچوں کو کیا کرتے اور انہیں سمجھایا کرتے اور ان تمام چیزوں پر ابھارا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا موضوع فقہ النوازل تھا، نئے نئے مسائل پر آپ بحث کیا کرتے تھے، نئے نئے مسائل پر بات کیا کرتے تھے اور نئے نئے مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے۔ آپ کے کئی ویڈیوز بھی ہیں جن میں آپ نئے نئے مسائل پر بات کیے ہیں، اور آپ کے اس عنوان کے تعلق سے بہت سارے محاضرات بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا جب ہم کلیۃ الحدیث بنگلور ہی میں پڑھ رہے تھے، اس وقت جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں دورہ تدریبیہ ہوا تھا، تو اس میں محاضر کے حیثیت سے آپ بھی مدعو کیے گئے تھے، اور فقہ النوازل ہی کے متعلق آپ کا عنوان تھا اور آپ کا محاضرہ تھا۔ وہاں پر آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا موقع ملا اور سننے کا بھی موقع ملا، الحمدللہ۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آپ کی داڑھی نہیں تھی، اور جب بھی آپ کہیں پر خطاب کے لیے آتے یا کہیں نئی جگہ پر آتے تو فوراً سب کو بتا دیتے خطاب کرنے سے پہلے یا ملاقات کرنے کے بعد کہ آپ لوگ میرے بارے میں بدظن نہ ہو جائیں کہ میں جو ہے داڑھی نہیں رکھا ہوں، بلکہ یہ میری بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے داڑھی جو ہے نہیں آتی ہے۔ آپ کے محاضرات کے بارے میں جاننے کے لیے جب میں ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا تو کمنٹس میں کئی بار یہ دیکھا میں کہ سب یہی سوال کر رہے تھے کہ مولانا پہلے آپ داڑھی رکھیں، مولانا پہلے آپ داڑھی رکھیں۔ حالانکہ ہر محاضرے میں جو بھی نیا محاضرہ ہے، ابھی شروعات ہے، تو آپ فوراً وہاں پر بتا دیتے ہیں کہ داڑھی نہیں رہنے کی وجہ یہ ہے، بیماری ہے جس کی وجہ سے داڑھی نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اس طرح سوال کر دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے متعلق مختصر سی باتیں عبید اللہ بن شفیق الرحمن اعظمی محمدی حفظہ اللہ یوں لکھتے ہیں کہ استاد محترم شیخ نیاز احمد سلفی مدنی طیب پوری رحمہ اللہ 1960 پر 2 یا 1960 پر 3 میں طیب پور گونڈہ یو پی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اور گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اسی طرح بیت نار میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے سرکاری اسکول سے 10ویں پاس کیا، اس کے بعد سراج العلوم بونڈی ہار گئے، اس کے بعد عالمیت کے لیے مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس گئے، وہاں سے عالمیت کی ڈگری حاصل کی۔ پھر آپ کی عالمی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منظوری آئی، آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیۃ الحدیث سے تعلیم حاصل کی۔ مدینہ الرسول سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن واپس تشریف لائے اور وہیں سراج العلوم میں تدریسی خدمات انجام دینا شروع کیے۔ پھر آپ نے ریاض سعودی عرب میں جامعہ الملک سعود یونیورسٹی میں ٹیچر ٹریننگ کورس کیا، پھر آپ 1 سال بعد وہاں سے فراغت حاصل کر وطن عزیز لوٹے، پھر مکمل یکسوئی سے درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، صحافت، مقالہ نگاری، مضمون نویسی، تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے 2 فترے میں خیر العلوم ڈمریا گنج یو پی میں اور اسی طرح 2 فترے میں منصورہ مالیگاؤں میں تدریسی خدمات انجام دیں اور لاتعداد طلباء و طالبات کو خوب سنوارا، بنایا، نکھارا، اپنے علم و فن سے بچوں کو جلا بخشا۔ آپ جیسا ماہر معلم
مثالی استاد، مشفق مربی، عظیم صحافی، مخلص داعی، بے باک خطیب، وقت کا مکمل پابند، طلبہ کو نکھارنے کا بلند حوصلہ، عزیمت کا پہاڑ، تعصب سے پاک، غیبت اور چغل خوری سے بری، پاکیزہ اور ستھری زبان، علم و عمل کا پیکر، فقہ النوازل میں مہارت تامہ حاصل رکھنے والے، علم حدیث، تاریخ حدیث، اصول حدیث، تخریج حدیث، عربی ادب، اردو ادب میں عبور رکھنے والا، عربی جامعات و مدارس کی چہار دیواری میں نے بہت کم دیکھا ہے یا پھر نہیں دیکھا۔ بہرکیف استاد محترم ایک طویل مدت تک منصورہ کیمپس میں آباد رہے، آخری وقت میں یہیں بیمار ہوئے، پھر تدریسی ذمہ داری سے مستعفی ہو کر پونہ علاج کے لیے چلے گئے۔ ایک مدت تک علاج جاری رہا لیکن افاقہ نہیں ہوا، دن بدن مرض بڑھتا گیا، بالآخر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ آبائی وطن لوٹے۔ 3 اکتوبر 2022 بروز سوموار درمیانی شب کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استاد محترم شیخ نیاز احمد مدنی رحمہ اللہ کی بعض تصنیفات یہ ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ محبت رسول کے آداب، تجلیات نبوت ہندی میں عاشق تھا مزاروں کا، نمبر 3۔ نمبر 4 توبہ کر گناہوں سے، نمبر 5 خواتین کے مخصوص مسائل، نمبر 6 خواتین کے مخصوص مسائل ہندی میں، نمبر 7 صبر، نمبر 8 پچھتانے سے پہلے ہندی جو ابھی تک غیر مطبوع ہے، نمبر 9 نماز ہندی میں، نمبر 10 علم ایک شرعی ضرورت، نمبر 11 روزہ، نمبر 12 بیڑی سگریٹ شریعت کی عدالت میں، 13 مقلدین کے فریب، 14 جدید طبی ایجادات اور اسلامی احکام، 15 جہنم، 16 جہنم جو ہندی میں ہے لیکن غیر مطبوع ہے، 17 جمعہ کے احکام و فضائل، 18 محشر میں کیا ہوگا، اور اسی کا ہندی ترجمہ بھی کیے ہیں محشر میں کیا ہوگا، موت کے آہنی پنجے، اسی طرح اتباع جو ہندی میں آپ لکھے ہیں، اسی طرح ائمہ دعوت کے پیغامات ہندی میں ہیں غیر مطبوع ہے، اسی طرح نعمتوں کی بقا ہندی میں ہے، اسی طرح دعوت کے اصول جو ابھی تک غیر مطبوع ہے، اسی طرح بچے کیوں بگڑتے ہیں اور پھر بچے کیوں بگڑتے ہیں اسی عنوان سے ہندی میں بھی ہیں، نبوی طریقہ حج غیر مطبوع، ترجمہ صحیح بخاری مکمل ہندی۔ تو آپ دیکھے ہوں گے، کتابوں سے اندازہ لگائیں کہ ہندی میں آپ کتابوں کا ترجمہ کیے ہیں تاکہ اسلام کی باتوں کو، دین کی باتوں کو، قرآن و سنت کی باتوں کو جو لوگ ہندی جاننے والے ہیں، اردو نہیں جانتے، ان تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ استاد محترم نے صحیح بخاری اردو شرح از اول تا آخر مکمل ریکارڈ کرایا جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ اسی طرح ہزاروں مقالات، تراجم اور مضامین مجلہ الفرقان، نوائی اسلام، صوت الحق، ترجمان وغیرہ میں بکھرے پڑے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کی علمی تصنیفات اور تحقیقات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کتنے زیادہ علم کے حریص تھے، کتنا وقت کے پابند تھے، ہمیشہ لکھتے پڑھتے رہتے تھے، چلتے پھرتے علمی دنیا میں غرق رہتے تھے۔ عزیز سنابیلی لکھتے ہیں کہ موصوف سے میری پہلی ملاقات ڈومریا گنج میں ہوئی تھی۔ وہ خیر العلوم میں درس و تدریس سے وابستہ تھے اور میں نے اسی سال سنابل سے فراغت کے بعد صفا شریعت کالج میں بطور مدرس جوائن کیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اسی سال سنابل سے فراغت حاصل کیا ہوں تو انہوں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی، آپ کے پڑھنے اور آگے بڑھنے کا وقت ہے، اس کو یہاں ضائع مت کرو۔ انہوں نے دہلی جا کر مزید تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، وہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ اس وقت ان کی یہ بات مجھے بری لگی تھی
صفا واپس آنے کے بعد ان کی یہ بات میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ رات کو بڑی مشکل سے نیند آئی۔ بہت غور و فکر کے بعد ان کی بات میں سچائی دکھی، چنانچہ میں صفا کو چھوڑ کر دہلی چلا گیا۔ وہاں پر چھوٹی موٹی نوکری کے ساتھ میں نے جامعہ سے BA اور دہلی یونیورسٹی سے MA MPhil اور PhD کیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا مسئلہ اس طرح حل کر دیا کہ MA کے بعد یونیورسٹی میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر 4 سال کے لیے تقرر ہوا۔ UGC JRF بھی کوالیفائی کیا اور اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی وہیں سے کیا۔ مجھے ہر مرحلے پر شیخ نیاز طیب پوری یاد آتے۔ جب میرا تقرر ویسٹ بنگال کالج سروس کمیشن کی طرف سے بطور اسسٹنٹ پروفیسر ہوا تو میں نے مولانا نصر اللہ سے شیخ کا نمبر لے کر انہیں فون کیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ سن کر بہت خوش ہوئے، کہا کہ جب بھی مالیگاؤں آؤں تو ان سے ضرور ملوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مالیگاؤں میں شیخ سے ملاقات ہوئی۔ مصروفیت کے باوجود وہ بڑے اتفاق سے ملے، ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ شیخ اگر آپ نے مجھے اس دن دہلی جا کر پڑھائی کرنے کو نہ کہا ہوتا تو میں صفا کو ہی اپنی منزل مان کر قناعت کیا ہوتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 1 سال پہلے ٹھیک آج ہی کے دن شیخ سے ملاقات ہوئی تھی اور آج ہی ان کے انتقال کی خبر سننے کو ملی۔ آپ کے بارے میں عبد الرحمن اقبال لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت سے پر ہوتا ہے۔ دنیا سے گزرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ منقطع نہ ہو اور وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، اس کا بھی انتظام اس نے کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ بندوں کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ایسا کچھ کر جائیں جس کا فائدہ انہیں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ملتا رہے اور ان کی نیکیوں کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے۔ شیخ رحمہ اللہ پر رب العالمین کا ایک فضل یہ بھی رہا کہ اس نے ان سے تصنیفی، خطابتی، صحافتی اور بہت سے علمی خدمات لیے، ساتھ ہی طلباء اور طالبات کی شکل میں سینکڑوں ایسے جانشین بنائے جو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اخلاق میزان حسنات میں سب سے وزنی عمل ہوگا۔ شیخ رحمہ اللہ کی خوبیوں کی بات کی جائے تو بہت ہے، پر ان میں سب سے بڑی خوبی آپ کا بلند اخلاق تھا۔ سب کا احترام کرنا، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا، جس سے ملنا مسکرا کے ملنا، زبان میں حلاوت ہوتی اور گفتگو کا انداز بڑا نرالا تھا۔ کبھی ملاقات ہو جاتی تو وہ ایسی باتیں کرتے کہ دل خوش ہو جائے۔ دوران گفتگو مہذب اور اچھے لفظوں کا انتخاب کرتے۔ ان کی باتیں اتنی پیاری ہوتی کہ وہ فوراً دماغ میں چھپ جاتی تھیں۔ ہمیں آج بھی شیخ کی کچھ باتیں ویسی ہی یاد ہیں جیسے انہوں نے کہی تھیں، بلکہ کہنے کا انداز بھی یاد ہے۔ وہ بڑے ہی ہین لین مزاج کے تھے اور جس کا مزاج ایسا ہو اس سے لوگ خود بخود قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء ان سے بہت قریب تھے۔ اللہ رب العالمین شیخ رحمہ اللہ کے اس بلند اخلاق کے ذریعے ان کے میزان حسنہ کو وزنی بنائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وقت اسی کا ہوتا ہے جو اس کی قدر اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جس نے اپنے قیمتی وقت کو حفاظت نہیں کی اور اسے ضائع کر دیا۔ شیخ رحمہ اللہ کی ایک بہت بڑی خوبی وقت کی حفاظت کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا بھی تھا۔ وہ ہر لمحے سے فائدہ اٹھاتے تھے، وقت کے کسی بھی حصے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ صبح سے شام تک تدریسی فرائض انجام دیتے اور جب عصر کے بعد لوگ عصرانہ میں مشغول رہتے تو اس وقت شیخ کرسی میں سجائے لکھتے پڑھتے نظر آتے تھے۔ جہاں نظر آتے کتابیں ان کے ہاتھوں میں ضرور نظر آتی۔ پورا ہفتہ پڑھتے پڑھاتے اور جب جمعرات کو چھٹی ملتی تو جمعے کے خطبے کی خاطر کہیں نہ کہیں سفر کرتے، جاتے کہیں بھی، لیکن پہلی گھنٹی میں وقت سے پہلے پہنچ جاتے، شاید ہی کسی گھنٹی میں کبھی لیٹ ہوئے ہوں، رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ۔ چلتے پھرتے بچوں کی رہنمائی کرتے رہتے، انہیں اچھے اچھے مشوروں سے نوازتے، نصیحتیں کرتے، پڑھنے لکھنے پر ابھارتے۔ جس طالب میں صحافت کا رجحان دیکھتے اسے اچھا صحافی اور بیسٹ قلمکار کیسے بننا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتے۔ جس کے اندر خطابت کا شوق پاتے اس کے لیے خطبہ دینے کا موقع فراہم کرتے۔
جسے ہندی زبان میں مضبوط پاتے اس پر خاص توجہ دیتے اور اس سے ہندی میں دینی خدمات انجام دینے پر زور ڈالتے۔ غرض یہ کہ ہر ایک کو موقع، محل، صلاحیت، لیاقت، قابلیت دیکھ کر کچھ نہ کچھ بتاتے، سمجھاتے رہتے۔ وہ موقع ملنے پر اپنے شاگردوں کی جم کر تعریف کرتے اور تعریف ایسی کرتے کہ سامنے والے کے دل میں اس شاگرد کی جگہ بن جاتی۔ ہر صورت میں طلباء کے خیر خواہ نظر آتے۔ مولانا عبدالستار سراجی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمان علم و ادب کا ایک روشن ستارہ، میدان درس و تدریس کا ایک عظیم معلم، صحافت کی نوک پلک سنوارنے والا ایک ماہر قلم کار، کانفرنسوں اور سیمینار کو جلا بخشنے والا ایک بڑا مدبر، جمعیت و جماعت کے سٹیج سے علمی موتی بکھیرنے والا ایک ماہر خطیب، تقریباً 20 عدد چھوٹی بڑی کتابوں کا مصنف، مکاتب اسلامیہ کو ایک عظیم ڈگر پر گامزن کرنے کا جذبہ بے پایہ رکھنے والا ایک مفکر، مختلف اوقات میں مختلف مجلات کی ادارت سنبھالنے والا اور گیسوئے صحافت کو سنوارنے والا ایک عظیم ایڈیٹر، ارباب قلم و کرتاس کی خواہش پر ان کی تالیف کردہ کتابوں پر نظر ثانی، تصحیح اور تقریض سپرد قلم کر کے ان کی ہمت افزائی کرنے والا ایک عظیم مصنف، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فیض یافتہ شیخ ابو خورشید نیاز احمد عبدالحمید طیبی مدنی بوقت 1 بجے شب بتاریخ 3 اکتوبر 2020 پر 2 بروز سوموار طویل علالت کے بعد بقضاء الہی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ آپ مزید لکھتے ہیں مولانا موصوف کے سانحہ ارتحال سے جمعیت و جماعت کے اندر ایک عظیم خلا محسوس کیا جائے گا۔ مولانا ایک عظیم مدرس، مربی، مفکر، مصنف اور عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی دینی، علمی، دعوتی اور تدریسی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ آپ ایک عظیم استاد تھے۔ آپ کی نگاہ بڑی دور رس تھی اور آپ ایک رمز شناس عالم تھے۔ آپ خلیق و ملنسار اور عمدہ سیرت و کردار کے مالک تھے۔ جامعہ سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ تھا۔ جب بھی مالیگاؤں سے اپنے آبائی وطن آتے تو جامعہ پر ضرور تشریف لاتے۔ جامعہ سراج العلوم بونڈہار کے ایک قدیم استاد مولانا محمد شمیم مدنی جو شیخ کے ہونہار شاگردوں میں سے ہیں، آپ نے کہا کہ شیخ رحمہ اللہ بڑے ہی لائق و فائق استاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے درس و اسباق کو طلباء کے ذہن میں بٹھانے کا عظیم ملکہ آپ کو عطا کیا تھا۔ جامعہ ریاض العلوم دہلی کے استاد شیخ عبدالمبین ندوی نے شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ موصوف ایک اچھے استاد، معروف صاحب قلم، مشہور داعی و مبلغ کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور مجلہ الفرقان ڈومریا گنج سے میری علیحدگی کے بعد انہوں نے ہی اس کی ادارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما کر ذخیر آخرت بنائے، آمین۔ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ جھنڈا نگر نیپال کے مشرف اعلیٰ، معروف شاعر اور صحافی، مرنجا مرنج طبیعت کے مالک مولانا عبدالخبیر زاہد آزاد جھنڈا نگری سفر ہونے کے باعث شیخ موصوف کے جنازے میں شرکت کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی بیان میں اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رحمہ اللہ کے انتقال پر ملال سے جو علمی، ادبی اور تحقیقی خلا پیدا ہوا ہے وہ مستقبل قریب میں پر ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ ایک باوقار، سنجیدہ فکر انسان، مدبر، مفکر، غمگسار، غمخوار اور مثالی استاد تھے جس نے 4 دہائیوں تک 2 نسلوں کی نہایت ہی باوقار انداز میں عمدہ تربیت فرمائی۔ مولانا نور اللہ خان نے کہا کہ اللہ شیخ محترم کی مغفرت فرمائے اور جنت کا مکین بنائے، نیز وہاں کے محسنین و اہل خیر حضرات کو اس بات کی توفیق دے کہ ان کے علمی وراثت کے تحفظ کی خاطر ان سے منسوب کوئی اکیڈمی قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ حسنات، علمی، دینی، تدریسی، صحافتی، دعوتی اور رفاہی اعمال کو قبول فرمائے، بشری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہوئے جنت الفردوس میں آپ کو جگہ عطا فرمائے۔ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ جھنڈا نگر نیپال کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالعظیم مدنی نے کہا کہ بڑی علمی شخصیت تھی،
ایسی شخصیتیں ایک زمانہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ طلباء کو علمی میدان میں آگے بڑھنے اور ان کے اندر تدریسی و تصنیفی ہنر پیدا کرنے کے لیے آپ کوشاں رہتے تھے۔ ماہر علم و فن کی حیثیت سے آپ کی شناخت تھی، تدریس کا انداز نرالا تھا۔ آپ کو اس بات کا شدید قلق تھا کہ مکتب کی تعلیم ناپید ہوتی جا رہی ہے، جس کا اظہار آپ نے اپنے ایک مضمون میں بہت ہی درد مندانہ انداز میں کیا، اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ مکتب کی تعلیم کس انداز میں ہونی چاہیے۔ جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے مشہور معروف ناظم اعلیٰ مولانا وسیع اللہ مدنی نے اپنے احساسات و خیالات کا اظہار یوں فرمایا: شیخ نیاز احمد مدنی طیب پوری رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال سلفیان ہند کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ آپ ہماری جماعت کے معروف عالم دین، سنجیدہ خطیب، تقریباً 2 درجن کتابوں کے مصنف، ممتاز مربی اور کہنہ مشق استاد تھے۔ آپ مجھ سے علم و فضل اور عمر میں بڑے تھے، لیکن انتہائی شفیق اور مہربان، علم دوست اور علماء نواز تھے۔ علمی مجالس اور سیمینار میں اکثر ملاقات کے وقت حوصلہ افزا کلمات سے نوازتے، علمی موضوعات پر لکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اللہ ان کی علمی، قلمی اور دعوتی خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث جامعہ خدیج الکبریٰ مولانا مطیع مدنی نے فرمایا: مولانا کی وفات سے تدریس اور تصنیف اور دعوت و ارشاد کی علمی دنیا میں زبردست خلا پیدا ہو گیا ہے، اللہ ہی یہ خلا پر کرے۔ مولانا رشید ودود نے کہا کہ مجلہ الفرقان کے کلیدی مضامین شیخ نیاز عبدالحمید طیب پوری کے ہوتے تھے۔ یہ مضامین بہت ہی زیادہ معیاری ہوتے تھے، زبان سلیس ہوتی تھی، فقرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ عموماً ان موضوعات پر لکھتے تھے جن پر کوئی نہیں لکھتا۔ ان مضامین کو پڑھ کر ہمارے شعور کی تربیت ہوئی۔ پھر یوں ہوا کہ مولانا ایک دوسرے ادارے میں چلے گئے اور ہم پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ مولانا ایک بہترین مترجم بھی تھے، مدرس تو اچھے تھے ہی۔ میں اپنے عزیز دوست خورشید کے غم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ آپ کے بیٹے ہیں خورشید عالم مدنی حفظہ اللہ۔